أهلا وسهلا برمضان. اب نماز کے اندر ہی ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ قنوت، دعائے قنوت وہ کرنی ہے، کس موقع پر کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ قنوت کا لفظ کئی معنی میں آتا ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ قنوت کا معنی پوری توجہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یہ بھی ہوتا ہے۔ اور قنوت کا لفظ دو چیزوں پر بولا جاتا ہے، ایک ہے قنوت نازلہ اور ایک ہے قنوت وتر۔ ایک قنوت نازلہ اور ایک قنوت وتر۔ قنوت نازلہ، نازلہ کا معنی آنے والی، اترنے والی۔ تو مسلمانوں پر جو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اترتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، ان بیماریوں، آفتوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی جاتی ہیں، مانگا جاتا ہے، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، جو مسلمانوں کے حق میں ہوتی ہیں اور کافروں کے خلاف ہوتی ہیں۔ اور جو ہر روز وطروں کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے وہ قنوت وطر ہوتی ہے۔ قنوت وطر صرف وطروں میں ہے۔ قنوت نازلہ ہر نماز میں، فجر میں بھی کی جا سکتی ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر نماز میں۔ قنوت نازلہ فرضوں میں اور قنوت وطر نفلوں میں۔ قنوت نازلہ مستقل نہیں کر سکتے کہ ساری زندگی کرتے رہیں۔ قنوت وطر سارا سال اور ساری زندگی کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ قنوت نازلہ ہاتھ اٹھا کر رکوع کے بعد پڑھنا، اور قنوت وطر ہاتھ باندھ کر رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں۔ فرق سمجھ لیں، قنوت نازلہ ہاتھ اٹھا کر رکوع کے بعد کرتے ہیں، اور قنوت وطر ہاتھ باندھ کر رکوع سے پہلے کرنا ہے۔ پہلے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے وطر ادا کر رہے ہیں، اس وطر کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا وقفہ کر کے سانس لے کر آپ وہ دعا شروع کر دیں گے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، بس یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ قنوت وطر ہے۔ بعض لوگ جو ہمیشہ اس بات کے اوپر بڑا سخت اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے نماز میں رفع دین نہیں کرنا، اور بڑی سختی کرتے ہیں، اور جو کرے اس کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، لیکن خود جب وطر کی باری آتی ہے تو وہ دعائے قنوت سے پہلے خود رفع دین کر لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، جہاں ثابت ہے وہاں نہیں کرنا، جہاں نہیں کرنا وہاں کر کے رہنا ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں اس سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اب وطر کے اندر تیسری رکعت ہو یا ایک ہی رکعت ہو یا پانچویں رکعت ہو، ساتویں، نویں، گیارہویں، کوئی رکعت ہو، اس میں دعا پڑھنی ہے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، درمیان میں کوئی کلمہ نہیں کہنا، اللہ اکبر یا رفع الیدین، یہ کچھ نہیں کرنا۔ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت پڑھی اور اس کے بعد دعائے قنوت کر لی، بس۔ کیا دعائے قنوت اور قنوت وطر اور قنوت نازلہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہو سکتے ہیں۔ اگر تراویح کے بعد وطر پڑھے جا رہے ہیں تو ان وطروں کے اندر قنوت نازلہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو وطر کے اندر قنوت وطر بھی اور قنوت نازلہ بھی اکٹھی ہو سکتی، لیکن اس وقت پھر قنوت نازلہ والا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی جائے۔ اور صحابہ کرام کبھی کبھی ایسا کیا بھی کرتے تھے۔
وہ وطروں کے اندر قنوت نازلہ بھی کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قانت شہرا بعد الرکوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قنوت نازلہ کیا رکوع کے بعد۔ یدعو علی احیاء من العرب، آپ عرب کے کچھ قبیلوں کے اوپر بد دعا کر رہے تھے۔ ثم ترکہ، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ ایک مہینہ تک آپ نے بد دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اب آپ بس کر دیں، اب فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا چھوڑ دی۔ تو یہ قنوت نازلہ جو ہے یہ پانچوں نمازوں میں ہو سکتا ہے، فرضوں میں ہو سکتا ہے اور نفلوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔